نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں مارے گئے وہ شہید، وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو کئی روز سے یہ عالم برزخ اور عالم دنیا جس میں جسم قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، اور عالم برزخ میں روح ہوتی ہے، روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اور پھر روح جو ہے اس نے چونکہ جنت یا جہنم میں جانا ہوتا ہے تو اس کا وہاں سے بھی تعلق ہوتا ہے، لیکن زمین سے اس کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ انبیاء جو خواب دیکھتے ہیں وہ خواب سچے ہوتے ہیں 100%، لیکن ہم جو امتی خواب دیتے ہیں ان میں سے 46 وہاں جو خواب ہے، یعنی 46 میں سے ایک خواب سچا ہو سکتا ہے، یوں کہہ لیں آپ۔ تو نبی کا خواب سچا ہوتا ہے۔ اب جیسے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور تو وہ ان پر فرض تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ تو یہ الگ بات ہے کہ مثلا مومن اور کافر کی نزا کی کیفیت کا فرق میں نے لٹرلی دیکھا ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کی موت 100 درجے بہتر ہوتی ہے کافروں کی موت سے۔ یہاں ہسپتال میں کام کرتا رہا ہوں، اور میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ ایسے گالیاں دیتے، فحش گالیاں، اور نزا کے وقت اور بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں، تو ان کو یہ درد کے انجیکشن دے کے جس سے وہ سوئے رہتے ہیں ان کو چپ کر دیا جاتا ہے، ورنہ یہ ایسے جیسے بیل ڈکراتا ہے، شیر دہاڑتا ہے، اس طریقے سے یہ ان کی آوازیں نکلتی ہیں زور زور کی۔ اور میں نے مسلمانوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور ان کی جو شکلیں ہیں وہ بگڑ جاتی ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ فنڈل ہوم کا بزنس کرتے ہیں یہاں نیو یارک میں، پاکستان سے۔ تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا یار یہ میک اپ کیوں کرواتے ہیں؟ کوئی کہتا ہے کہ $5,000 اب تو شاید مہنگے ہو گئے ہوں گے، مجھے پرانی قیمتیں یاد ہیں، تو $25,000 کے میک اپ ہوتے ہیں، یہ کیوں کراتے؟ کہتے ہیں کہ ان کی شکلیں بگڑ جاتی ہیں اور وحشت آتی ہے ان کی شکلوں سے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں ہمیں، کوئی کہتا ہے کہ مائیکل جیکسن کی شکل بنا دو، کوئی کہتا ہے ملکہ الزبتھ کی شکل بنا دو، اور میک اپ کر کے، اور اس طریقے سے ہفتہ ہفتہ ان کو بامبنگ کرتے ہیں۔ بامبنگ جو ہے وہ یہ کہلاتی ہے کہ ان خون نکال کے اس کے اندر فارملڈیہائڈ ڈال دیتے ہیں، جس سے جسم گلتا سڑتا نہیں ہے، تو 1 ہفتے تک یہ مردہ خانے میں پڑا رہتا ہے، اور لوگ آ کے وہ نمائش کرتے ہیں کہ بھئی فلاں بجے سے فلاں بجے تک 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک فلاں وقت جو ہے نا وہ اس کی منہ کشائی ہوگی، تو یہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے دیکھا مسلمانوں کی بھی کہ بھئی وہ آنکھیں بند کر دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا بھئی یہ مسلمانوں کی آنکھیں اوپر کیوں؟ کہتے وہ موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ اس کو دیکھتے ہیں، تو آنکھیں اس لیے اوپر پھٹی ہوتی ہیں، تو اس آنکھوں کو جو ہے نا وہ بند کر دیا جاتا ہے تاکہ اور مومن تو رحمت کے فرشتے دیکھتا ہے اور کافر عذاب کے فرشتے دیکھتا ہے، تو اس لیے مومن کے چہرے پر اطمینان ہوتا ہے اور کافر کے چہرے پر وحشت ہوتی ہے، کیونکہ وہ عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں۔ ایک صاحب کی والدہ کا انتقال ہو گیا، انہوں نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ نزا کے وقت کیا گزری، جس پر عزیزہ نے تکلیف اور سختی کی نفی کی اور کہا کہ تکلیف کافر کو ہوتی ہوگی، تو بلا شبہ یہ سچا خواب ہے۔ یعنی اگر آپ مقابلہ کریں کہ کافر کی موت کا اور مسلمان کی موت کا، تو مسلمان کی موت ایسے جیسے مکھن میں سے بال نکال لیا، یا گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا،
اور کافر کی موت ایسے ہے جیسے کہ جو ہے نا وہ کانٹوں دار چھڑی ہو اور اس کو پخانے کی جگہ ڈالا جائے اور اس کو گھما کے نکالا جائے، یا گوشت کے اندر ڈالا جائے اور اس کو گھما کے نکالا جائے. کتنی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے. اللہ تعالی ہمیں موت کی سختی سے اللہم وقنا من سکرات الموت، موت کے سکرات سے اللہ بچائے. اور فرمایا کہ اخرجی، جب مومن کی روح نکالنے آتے فرشتے تو کہتے ہیں اخرجی ایتها النفس الطیبہ کنتی فی الجسد الطیبی اخرجی، اے پاک، اے نفس پاک نکل آ کہ تیرا بدن بھی تیرے نیک عملوں کی وجہ سے پاک تھا. نکل آ باغ و بہار اور راحتوں کی طرف، اور اس رب کی طرف جو تجھ پر غضبناک نہیں ہے. اور بہشت بری کے اکفان اور حنوط خوشبوئیں دکھاتے ہیں تو وہ اس طرح شوق و ذوق اور امنگ اور روانی کے ساتھ نکلنے کے لیے بہتی ہے جیسے مشک الٹی کر کے منہ کھول دیا جائے، مشک کو الٹا کر کے پانی کھول دیا جائے اور پانی کا ایک قطرہ بہہ کر آنن فانن نکل جائے. یعنی شدت شوق میں اسے نزا کی کسی تکلیف کا پورا احساس نہیں ہوتا، بخلاف کافر کے کہ اس کی روح بدن کے ایک ایک روحوں کی پناہ لیتی ہے اور اسے زبردستی کھینچا جاتا ہے. تو وہ سختی کے شدت کے ساتھ اس طرح نکالی جاتی جیسے بھیگی ہوئی روئی میں کانٹوں دار پیوس کر کے اسے کھینچا جائے کہ روئی کے ریشے بھی ساتھ کھنچائے. الیاذ باللہ. میں نے آپ کو گوشت کا بتایا تھا اور تفسیر میں روئی کا لکھا ہوا ہے. تو عزیزہ نے سچ کہا کہ تکلیف کافر کو ہوتی ہوگی. یہ مقولہ کس قدر مطابق حدیث نبوی ہے اور کیوں نہ اس کی تصدیق کی جائے. یہاں پر یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ اہلیہ مرحومہ کو ایک لڑکی نے خواب میں دیکھا، بزرگ بتا رہے ہیں، اور پوچھا کہ امی کیا نزا کے وقت دم گھٹتا ہے؟ تو کہا نہیں، یوں ہی ذرا سا محسوس ہوتا ہے، اور سر کی طرف اشارہ کر کے کہا بس یوں معلوم ہوتا ہے کہ گرہ کھل گئی ہے اور روح زن زن روانہ ہو گئی. سبحان اللہ. حدیث نبوی میں ہے کہ روح جب نزا کے وقت تمام بدن سے کھنچتی ہے تو مومن کو کچھ محسوس نہیں ہوتا. جیسے بٹن ہوتے ہیں نا، تو بٹن کو آف کر دیں بجلی چلی جاتی ہے، تو اسی طریقے سے فرشتہ سب سے پہلے جو پیر کے بٹن ہے وہ آف کر دیتا ہے تو پیروں میں جان نہیں ہوتی، اور پھر زبان کا بٹن آف کر دیتا ہے تو منہ میں زبان میں بھی جان نہیں ہوتی. تو نہ وہ آپ کو نزا کی حالت میں کچھ بتا سکتا ہے نہ بھاگ سکتا ہے. موقع سے بھاگے گا جب پیروں کے اندر ہی دم نہیں ہے. تو اللہ اکبر کبیرہ. برزخی کیفیات کی باتیں چل رہی ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک قبر پر خیمہ لگایا گیا اور اسے پتہ نہ تھا کہ یہ قبر ہے، تو اس میں سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آئی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ کے بارے میں فرمایا ہیل عاتقاتو ہیل منجیہ، یہ عذاب برزخ کو روکنے والی اور نجات دینے والی ہے. تو یہاں میت کی آواز کانوں سے سنی گئی. ایک شخص نے ایک قبر کو دیکھا، وہ آگ کا شعلہ بنی ہوئی ہے اور شیشے کی مانند ہے کہ اندر کی ساری آگ نظر آ رہی ہے، جس کے بیچ میں میت پھنسی ہوئی ہے. الیاذ باللہ. شہر میں تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ ایک مکاس محسل چنگو کی قبر ہے جو آج ہی مرا ہے، اور اس سے معذبین کا ایک برزخی مقام عیاناً واضح ہوا. اللہ تعالیٰ بچائے جی، ہم سب گناہ گار ہیں، تو توبہ کر لیا کرے تاکہ اللہ عذاب قبر سے بچائے اور عذاب برزخ سے بھی بچائے. اللہ تعالیٰ عذاب حشر سے بھی بچائے، عذاب جہنم سے بھی بچائے، اور پل صراط ہمیں آسانی کے ساتھ کراس کرا دے. ابن قیم شعبی نے ذکر کیا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ میں بدر کے مقام سے گزرا تو میں نے قلیب بدر میں دیکھا کہ ایک شخص زمین سے نکلتا ہے کہ نکل بھاگے، تو جب ہی ایک دوسرا شخص اسے گرز سے مارتا ہے
جس سے وہ زمین میں اتر جاتا ہے، پھر نکلنا چاہتا ہے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ابو جہل ہے جو قیامت تک اسی عذاب میں مبتلا رہے گا، جس سے اہل جہنم کا ایک برزخی مقام عیاناً ثابت ہوا۔ سفیان کہتے ہیں بروایت داود بن شاپور کہ ابو قزا کہتے ہیں کہ مجھے قبر کے اندر سے گدھے کی آواز سنائی دی۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ اس میت کی ماں اس سے بولنا چاہتی تو یہ اسے کہا کرتا کہ ہاں گدھے کی طرح تو بھی آواز نکال لے۔ جب سے یہ مرا ہے تو اس کی قبر سے گدھے کی ہی آواز آتی ہے، ماں کو جو گدھے کی آواز کہتا تھا۔ حدیث عمر بن دینار کہتے ہیں کہ وہ اپنی بہن کو دفن کرنے کے لیے قبر میں اترے، مگر نکلتے وقت ان کی قیمتی متاع قبر میں رہ گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے ایک ساتھی کی معاونت سے قبر کھولی اور پونجی مل گئی۔ اسے لیتے وقت ساتھی سے کہا ذرا ٹھہرو میں دیکھوں کہ بہن کس حال میں ہے۔ تو لحد کا ایک حصہ کھولا تو قبر آگ سے مشتعل ہے۔ اسی وقت لحد یعنی قبر بند کر دی اور آ کر ماں سے پوچھا کہ عمل میں اس بہن کا کیا حال تھا۔ انہوں نے کہا وہ نماز بھی تاخیر سے پڑھتی تھی اور گمان یہ ہے کہ اکثر بے وضو بھی پڑھ لیا کرتی تھی، اور پڑوسیوں کے گھروں کے دروازوں میں جا کر گھر والوں کی باتیں چوری چھپے نکال لانے کی عادی تھی۔ اسے بے نماز اور غیروں کے رازوں کے تجسس کرنے والوں کا مقام، برزخی مقام بھی عیاناً معلوم ہوا۔ مرثد ابن خوشب کہتے ہیں کہ میں یوسف بن عمر کے پاس بیٹھا تھا اور ایک شخص ان کے پہلو میں تھا جس کے چہرے کا ایک حصہ سپاٹ ہے، ایک لوہے کی پلیٹ کی طرح تھا۔ یوسف ابن عمر نے اس شخص سے فرمایا کہ اپنا واقعہ مرثد سے بھی بیان کر دو۔ تو اس نے بیان کیا میں جوانی کے زمانے میں فحش باتوں میں مبتلا رہتا تھا کہ طاعون کی وبا پھیلی، لوگ مرنے اور دفن ہونے لگے۔ تو میں نے ایک شخص کی قبر کھودی اور خود ایک دوسری قبر پر چڑھ کر بیٹھ گیا تو دیکھا کہ ایک جنازہ آیا اور اسے اس قبر میں دفن کر دیا گیا۔ جب مٹی برابر کر دی گئی تو میں نے دیکھا کہ اونٹ کے برابر دو پرندے سفید رنگ کے مغرب کی طرف سے اڑتے ہوئے آئے، ایک اس میت کے سر کی طرف آ گیا، دوسرا اس کے پیروں کی طرف، پھر ایک قبر میں اترا اور ایک باہر قبر کے منہ پر کھڑا رہا۔ تو میں اس واقعے کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھا اور اس قبر کے کنارے آ کھڑا کہ یہ دو پرندے کیسے ہیں اور کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنی کانوں سے سنا کہ وہ پرندہ کہہ رہا تھا کہ کیا تو وہی نہیں ہے جو سسرالی رشتہ داروں سے ملنے کے لیے دو قیمتی کپڑوں میں بڑی اطراحٹ اور نخوت کے ساتھ چل کر جایا کرتا تھا؟ تو میت نے کہا کہ میں تو بہت کمزور آدمی ہوں۔ اس پر پرندے نے اس پر نہایت زور کی ضرب لگائی جس سے قبر میں ایک دم پانی اور تیل بھر گیا۔ تھوڑی دیر میں جب قبر اصلی حالت پر آئی تو پرندے نے پھر وہی بات کی، پھر ضرب لگائی اور قبر کا وہی حال ہو گیا کہ اس میں پانی اور تیل بھر گیا، یہاں تک کہ 3 بار ایسی ہی ضربیں پڑی۔ اس سے فارغ ہو کر پرندوں نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا اور غالباً دوسرے پرندے نے کہا کہ دیکھ وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے ایک تماچا میرے چہرے پر لگائی جس سے میرے چہرے کی ایک جانب کی ساری خد و خال مٹ کر چہرے کا یہ حصہ سپاٹ ہو کر لوہے جیسا ہو گیا، اور میں اسی وقت سے اس حالت میں ہوں۔ اس سے جہاں معذبین کے ایک برزخی مقام کا اندازہ ہوا، وہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ بعض دفعہ اس برزخی مقام کے آثار دنیا تک بھی آ جاتے ہیں، اور عبرت دلانے کے طور پر زندوں کو بھی عذاب قبر دکھلا کر اس عذاب کا کچھ مزہ زندوں کو بھی چکھا دیا جاتا ہے۔ ابو اسحاق فرازی کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک شخص نے ذکر کیا کہ میں قبریں کھودا کرتا تھا تو میں نے بہت سے مردوں کو دیکھا کہ ان کے چہرے قبلے سے پھرے ہوئے ہیں۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس کی علامت ہے کہ ان کی موت غیر سنت پر واقع ہوئی یا وہ کبائر پر مصر تھے۔ ابن ابی دنیا نے روایت نقل کی ہے کہ ایک قبر کھودنے والے سے پوچھا گیا کہ تو نے قبر کنی کے سلسلے میں کوئی عجیب بات بھی دیکھی؟ اس نے کہا میں نے ایک شخص کی قبر کھولی تو میں نے دیکھا اس شخص کے سارے بدن میں کیلیں ٹھکی ہوئی ہیں اور سر میں ایک بہت بڑی میخ ٹھکی ہوئی ہے، اور ایک میت کی
کھوپڑی دیکھی، اس میں سیسا بھرا ہوا ہے، ان واقعات کی وجہ سے مجھے توبہ نصیب ہوئی۔ اب عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ زسفا کا انتقال ہو گیا۔ ہم نے کفن دفن کا بندوبست کیا، لحد جب بند کرنے لگے تو دیکھا ایک عظیم الجثہ سیاہ سانپ قبر میں ہے جس نے پوری لحد کو اپنے جثے سے بھر دیا۔ تو ہم نے ڈر کر دوسری قبر کھودی، وہاں بھی وہی سانپ موجود ہے۔ تیسری کھودی، وہاں بھی اسی سانپ کو موجود پایا۔ آخر ابن عباس نے فرمایا کہ یہ میت معلوم ہوتا ہے کہ مال غنیمت میں چوری کیا کرتا تھا، اس کے لیے محنت مت اٹھاؤ، تم ساری زمین میں جہاں بھی قبر کھودو گے اس سانپ کو موجود پاؤ گے، لہٰذا انہی میں سے کسی قبر میں دفن کر دو۔ بہرحال یہ اور اسی قسم کے ہزاروں ثابت شدہ واقعات اس کے شاہد عدل کے ہیں کہ برزخی مقامات کبھی کبھی احیاناً بھی لوگوں کو دکھا دیے جاتے ہیں تاکہ دنیا ان سے عبرت کا سبق لے۔ اس قسم کے کئی واقعات میں نے خود اپنے بزرگوں سے اس دور کے بھی سنے ہیں کہ عذاب قبر اور برزخی مقام لوگوں کے احوال آنکھوں سے دیکھنے میں آئیں۔ روایت میں یہ بھی ثابت ہے کہ برزخی مقامات دنیا والوں کی دعا ایصال ثواب سے تبدیل بھی ہوتے رہتے ہیں، تو ایصال ثواب کرنا چاہیے مردوں کو، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے۔ ابن ابی دنیا نے عبداللہ بن نافع سے روایت کیا ہے کہ اہل مدینہ میں سے ایک شخص کا انتقال ہوا تو ایک شخص نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ عذاب نار میں یعنی آگ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ ہفتہ عشرہ کے بعد دیکھا کہ وہ اہل نعیم میں سے ہے، تو میں نے کہا کہ تو اہل جہیم میں سے نہیں تھا؟ اس نے کہا ہاں تھا، مگر ہمارے پاس ایک مرد صالح دفن ہوا، اسے 40 آدمیوں کے بارے میں شفاعت کی اجازت دی گئی جن میں سے ایک میں بھی ہوں، اس طرح مجھے آگ کے عذاب سے نجات مل گئی۔ ابن ابی دنیا ہی یہ بھی روایت کرتے ہیں کہ احمد بن یحییٰ کے ایک رفیق کے بھائی کا انتقال ہوا تو احمد بن یحییٰ نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ کیا گزری، تو اس نے کہا کہ ایک آنے والا میری طرف آگ کا شعلہ لے کر بڑھا، قریب تھا کہ مجھے بھسم کر دے کہ اچانک ایک بھائی نے دعائے مغفرت کی تو میں بچ گیا، اگر دعا نہ ہوتی تو شعلہ بردار نے مجھے مار ڈالنا تھا وغیرہ، جس سے معلوم ہوا کہ دنیا والوں کی صحیح و ہمت دعا و ایصال ثواب سے برزخی مقامات مصیبت سے راحت کی طرف تبدیل بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال برزخی مقامات کی معلومات کرنے کے لیے جس میں اپنا برزخی مقام بھی شامل ہو، یہی 5 طریقے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ تعالی، کل سے مراد یہ ہے کہ پیر سے سوموار سے، آج چوتھا دن ہے، ہفتے میں 4 دن ہم کلاس لیتے ہیں درس قرآن کی، تو عذاب قبر میں پھنسانے والے اعمال کا تذکرہ ہوگا اور قلب کی معصیتیں، ان کے مفاسد اور ان سے تحفظ کا منصوص طریقہ، زبان، تو یہ انشاءاللہ تعالی شروع کریں گے کل سے، اگلی دفعہ سے پیر سے۔ اللہ تعالی ہمیں کلام پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔